توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں قد سعد من جدہ، جو شخص تلاش اور کوشش کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے۔ قد سعد من جدہ، جو شخص تلاش اور کوشش کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے۔ آج بحث جو ہماری الموجز فی اصول الفقہ میں ہے وہ واجب کی تقسیمات میں سے آج دوسری تقسیم ہے، تقسیم الواجب الی المؤقت و غیر المؤقت۔ توجہ آپ میرے عزیز فرمائیں گے کہ آج ہم واجب کی ایک تقسیم پڑھ رہے ہیں کہ واجب کی دو قسمیں ہیں، واجب مؤقت اور واجب غیر مؤقت۔ سوال جی، واجب غیر مؤقت کسے کہتے ہیں؟ واجب غیر مؤقت ایسا واجب ہے جس میں زمانے کی کوئی مدخلیت نہیں ہے، زمانے کی کوئی دخالت نہیں ہے، اگرچہ جو فعل ہے وہ زمانے سے خالی نہیں ہے۔ بالآخر جب بھی کوئی بندہ کام کرتا ہے تو اس کام کے وقت کوئی نہ کوئی زمانہ ہوتا ہے، لیکن خصوصی زمانے کی مدخلیت نہیں ہے، اگرچہ فعل جو ہے زمانے سے خالی نہیں ہے۔ جیسے مثلا مثال دی گئی ہے اکرام عالم، عالم کا احترام کرو۔ اب کہ عالم کا احترام کا مثلا صبح کا ٹائم ہے، ظہر کا ٹائم ہے، شام کا ٹائم ہے، کوئی ٹائم نہیں ہے، جس وقت بندہ چاہے عالم کا احترام کرے، ٹھیک ہے؟ تو بالآخر جس ٹائم عالم کا احترام کرے گا کوئی نہ کوئی ٹائم تو اس وقت ہوگا، لیکن اس میں عرض اصل یہ ہے کہ زمانے کی کوئی مدخلیت نہیں ہے، یہ کہتے ہیں واجب غیر مؤقت۔ پھر آگے آگا جان، واجب غیر مؤقت کی دو قسمیں ہیں، غیر مؤقت فوری اور غیر مؤقت غیر فوری۔ واجب غیر مؤقت فوری اور غیر فوری۔ فوری کیا ہے جی؟ فوری غیر مؤقت فوری وہ ہے کہ اول زمان امکان سے جس میں تاخیر جائز نہیں ہے، اول زمان امکان سے جس میں تاخیر جائز نہیں ہے۔ جیسے مثال دی جا رہی ہے ازالہ نجاست عن المسجد، مسجد سے نجاست کو دور کرنا۔ جو ہی بندے کو پتہ چل جائے مسجد نجس ہے تو اس کو فوراً صاف کرنا چاہیے، مسجد کو پاک کرنا چاہیے، اس میں اب تاخیر جائز نہیں ہے۔ یا رد سلام ہے، کوئی بندہ سلام کرے تو سلام کا جواب دینا فوراً واجب ہے، امر بالمعروف فوری ہے، یہ ہے غیر مؤقت فوری۔ اس کے ساتھ دوسرا ہے غیر مؤقت غیر فوری۔ واجب غیر مؤقت غیر فوری کیا ہے؟ جس میں اول زمان امکان سے تاخیر کرنا جائز ہے، اس میں تاخیر آپ کر سکتے ہیں، جیسے قضائے نماز ہے فوت ہونے والی، ادائے زکوٰۃ اور خمس ہے، تو اس میں مطلب ہے بندہ تاخیر کر سکتا ہے، البتہ نہ اتنی سستی کرے کہ بالکل ہی جو ہے سست ہو جائے اور نمازیں نہ پڑھے، نہیں، بالآخر جو ہی نماز قضا ہوئی ہے فوری طور پہ اٹھ کے اول لمحے میں اس کو ادا کرے، یہ نہیں ہے، یعنی دیر کی جا سکتی ہے، یہ مراد ہے، نہ کہ بالکل کہلی اور سستی کر جائے۔ اس کے ساتھ اگر جان دوسرا واجب ہے واجب موقت۔ واجب موقت کیا ہے جی؟ واجب موقت ایک ایسا واجب ہے جس میں زمانے کی مدخلیت ہے، زمانے کی دخالت ہے، اور واجب موقت کی تین قسمیں ہیں۔ واجب موقت ایک ایسا واجب ہے جس میں زمانے کی مدخلیت ہے اور اس کی تین قسمیں ہیں، توجہ کرنا۔ پہلی یہ ہے
کہ واجب کو انجام دینے کا جو وقت معین ہے وہ واجب کے زمانے کے مساوی ہے. واجب کو انجام دینے کا ٹائم واجب کے زمانے کے مساوی ہے. اس کو کہا جاتا ہے مزیک، واجب موقت مزیک. جیسے صوم ہے، مثلا صوم کا جو ٹائم ہے اور خود اس روزے کا جو ٹائم ہے وہ جناب برابر ہے. دوسرا یہ ہے کہ واجب کو انجام دینے کا جو ٹائم ہے وہ واجب کے زمانے سے وسیع ہے. واجب کو انجام دینے کا وقت جو معین ہوا ہے وہ واجب کے زمانے سے زیادہ وسیع ہے. جیسے نماز یومیہ ہیں، ان کو کہا جاتا ہے واجب موسع. کیوں بھلا؟ کیونکہ نماز مثلا فرض کریں 12:15 سے لے کر ظہر عصر کی نماز مغرب تک ہے، مثلا مغرب کی اذان سے پہلے تک، تو بندہ جو ہے کسی ٹائم اس کو پڑھ سکتا ہے. البتہ اول ٹائم پہ پڑھنی چاہیے، لیکن پڑھی تو جا سکتی ہے نا. ٹھیک ہے، کتنے نماز ظہر عصر پہ ٹائم لگ جائے گا؟ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ. ٹھیک ہے، لیکن دیکھ لو ٹائم کتنے گھنٹے ہے. یعنی واجب کو انجام دینے کا جو زمانہ معین ہوا ہے وہ واجب کے زمانے سے زیادہ وسیع ہے. اس کو کہا جاتا ہے واجب موسع. اور تیسری صورت میرا جان یہ ہے کہ واجب کو انجام دینے کا ٹائم واجب کے زمانے سے تنگ ہے. زمانہ تنگ ہے واجب کے زمانے سے. یہ صرف ایک تصور ہے، لیکن یہ محال ہے، کیونکہ تکلیف ما لا یطاق ہے جو کہ شارع نہیں دینا چاہتا. ٹائم تھوڑا دے، ٹھیک ہے نا. واجب پہ مثلا گھنٹہ لگتا اور شارع کہے 10 منٹ میں کر کے دکھاؤ، کیسے بندہ انجام دے گا؟ واجب جس کو شارع نے کہا ہے انجام دو، اس پر گھنٹہ لگے، اور ٹائم جو شارع دے وہ 15 منٹ ہو، 10 منٹ ہو، بندہ کیسے پڑھے؟ یہ فرض ہے لیکن محال ہے، کیونکہ شارع تکلیف ما لا یطاق نہیں دینا چاہتا ہے. توجہ آپ فرما لیں گے. جناب آج کیا بحث کی ہے؟ جناب آج آ کر آپ کی خدمت میں واجب کو تقسیم کیا ہے، واجب موقت، واجب غیر موقت. واجب غیر موقت کی تعریف کی ہے کہ جس میں زمانے کی مدخلیت نہیں ہے، اور پھر اس غیر موقت کو تقسیم کیا ہے 2 حصوں میں، فوری اور غیر فوری. فوری وہ ہے جس کو اول زمانے امکان میں انجام دینا ضروری ہے، جیسے رد سلام ہے، امر بالمعروف ہے، مسجد سے نجاست کو دور کرنا ہے. یہ اول ٹائم میں ہی یوں ہی پتہ چلے انجام دینا ضروری ہے. اور ایک ہے غیر فوری. غیر فوری وہ ہے کہ جس کو اول زمانے سے امکان سے تاخیر جائز ہے، جیسے فوت ہونے والی قضا نمازیں ہیں، زکوٰۃ اور خمس کی ادائیگی ہے، یہ آ گئیں. دوسرا جناب ہے واجب موقت. واجب موقت کی تعریف یہ ہے کہ جس میں زمانے کی مدخلیت ہے، زمانے کی دخالت ہے، اور اس کی 3 قسمیں بنائی ہیں. واجب کو انجام دینے کا ٹائم واجب کے زمانے کے برابر ہے، اس کو واجب مزیک کہتے ہیں. واجب کو انجام دینے کا ٹائم واجب کے زمانے سے زیادہ وسیع ہے، اس کو واجب موسع کہتے ہیں. تیسری صورت یہ بنائی ہے واجب کو انجام دینے کا ٹائم تنگ ہے واجب کے زمانے سے. عرض کیا ہے کہ یہ صورت صرف تصور ہے لیکن محال ہے، کیونکہ یہ تکلیف ما لا یطاق کی طرف جا رہی ہے. توجہ فرمائیں، کتنی سادہ بحث ہے آقا جان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی اللہ. تقسیم الواجب الی المؤقت وغیر المؤقت. واجب کی تقسیم موقت اور غیر موقت کی طرف. والمؤقت الی الموسع والمضیق. موقت تقسیم ہوتا ہے موسع اور مضیق کی طرف. الواجب غیر المؤقت. واجب غیر موقت کیا ہے جی؟ ما لا یکون لزمان فیہ مدخلیت، جس میں زمانے کی مدخلیت نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ لَا يَخْلُو عَنْ زَمَانٍ، اگرچہ فعل زمانے سے خالی نہیں ہے. کا اکرام العالم، جیسے عالم کا احترام ہے. وَإِطْعَامِ الْفَقِيرِ، اور فقیر کو کھانا کھلانا. ثُمَّ إِنَّ غیر المؤقت ينقسم إلى الفوری، اور پھر نیچے وغیر الفوری. پھر غیر موقت تقسیم ہوتا ہے فوری کی طرف.
فوری کیا ہے جی؟ وَهُوَ مَا لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ عَنْ أَوَّلِ أَزْمِنَةِ إِمْكَانِهِ، فوری غیر موقت فوری وہ ہے جس میں اول زمان امکان سے تاخیر جائز نہیں ہے. اول زمان جو ممکن ہے اس سے تاخیر جائز نہیں ہے. کازالت نجاست عن المسجد، جیسے مسجد سے نجاست کو دور کرنا، ورد سلام، سلام کا جواب دینا، والامر بالمعروف، اور امر بالمعروف کرنا، وغیر الفوری، وہ شروع میں ہے نا ینقسم الی الفوری وغیر الفوری. غیر فوری کیا ہے جان؟ غیر موقت غیر فوری یہ کیا ہے؟ وَهُوَ مَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ عَنْ أَوَّلِ أَزْمِنَةِ إِمْكَانِهِ، غیر فوری وہ ہے جس میں اول زمان امکان سے تاخیر جائز ہے. کا قضاء الصلاۃ الفائتہ، جیسے فوت ہونے والی نماز کی قضا، واداء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا ادا کرنا، والخمس، اور خمس کی ادائیگی. الواجب المؤقت، واجب موقت یہ کیا ہے جناب؟ واجب موقت کی تعریف فرمائیں. ما یکون للزمان فیہ مدخلیۃ، واجب موقت وہ ہے جس میں زمانے کی مدخلیت ہے. وَلَهُ أَقْسَامٌ ثَلَاثَةٌ، اور اس کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 ان یکون الزمان المعین لاتیان الواجب مساویا لزمان الواجب، واجب کو انجام دینے کا زمانہ جو معین ہے واجب کے زمانے کے مساوی ہے. کالصوم، جیسے روزہ. وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْمُضَيَّق، اس کو مضیق کا نام دیا جاتا ہے، یعنی واجب موقت مضیق. 2 با ان یکون الزمان المعین لاتیان الواجب اوسع من زمان الواجب، واجب کو انجام دینے کا زمانہ معین جو ہے اوسع وسیع تر ہے من زمان الواجب، واجب کے زمانے سے. کالصلاۃ الیومیۃ، جیسے نماز یومی ہے. ویعبر عنہ بالموسع، اور اس کو موسع سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی واجب موسع. جیم نمبر 3 کریں. ان یکون زمان المعین لاتیان الواجب اضیق من زمان الواجب، زمان معین لاتیان الواجب، واجب کو انجام دینے کا اضیق من زمان الواجب، زمان واجب سے تنگ ہے. وَهُوَ مجرد تصور، یہ مجرد تصور ہے. وَلَكِنَّهُ محال، لیکن یہ فرض محال ہے. کیوں؟ لِاسْتِلْزَامِهِ التَّكْلِيفِ بِمَا لَا يُطَاقُ، کیونکہ اس کا لازمہ تکلیف ما لا یطاق ہے، تکلیف ہے جس کی طاقت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ مثال آپ کو دی نا میں نے کہ زمانہ مثلا مولا 20 منٹ دے دے اور واجب کا ٹائم جو لگتا ہے واجب پر زمانہ وہ گھنٹہ لگتا ہو، تو گھنٹے کا بندہ کام 20 منٹ میں کیسے کرے گا؟ یہ تکلیف ہے جس کی بندے میں طاقت ہی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں تکلیف بما لا یطاق، یہ دینا محال ہے. تتمتن، توجہ فرمانا. حل القضاء تابع للأداء، کیا قضا ادا کے تابع ہے، کیا قضا ادا کے تابع ہے. ایک مرتبہ میرے آقا جان دلیل خاص ہے کہ یہ واجب جو ہمارا فوت ہو گیا ہے، دلیل خاص ہے کہ اس کو دوبارہ انجام دینا چاہیے. ایک بات، ایک مرتبہ دلیل خاص پائی جاتی ہے کہ اگر واجب اپنے وقت میں فوت ہو جائے تو دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہر ایک پر دلیل خاص ہے. اگر ایک واجب تھا وہ اپنے وقت پہ نہیں پڑھا گیا، فوت ہو گیا، تو دلیل خاص آپ کو بتا رہا ہوں آئیے، وہ کہتی ہے کہ اس کو دوبارہ انجام دو. ایک مرتبہ دلیل خاص ہے کہ نہیں اب وقت میں فوت ہو گیا تو دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ محل بحث سے خارج ہے. بحث یہ ہے کہ قاعدہ کیا تقاضا کرتا ہے؟ حل القضاء تابع للأداء، کیا قضا ادا کے تابع ہے. کیا مطلب ہے میرا جان؟ کیا قضا ادا کے تابع ہے؟ یعنی اگر ایک واجب بندے سے فوت ہو جائے تو وہی امر جو کہتا ہے ادا کرو، وہی امر ادا والا تقاضا کرتا ہے کہ قضا بھی کرو. قضا ادا کے تابع ہے. وہی امر، وہی دلیل جو کہتی ہے ادا کرو، واجب کو ادا کرو،
وہی دلیل کہتی ہے کہ اگر آپ نے اس کو وقت کے اندر نہیں پڑھا تو وہی دلیل ادا تقاضا کرتی ہے قضا کا، یا نہیں میرے آقا جان؟ دوبارہ قضا کے لیے ایک دلیل خارجی کی ضرورت ہے، ایک دلیل خاص کی ضرورت ہے. کیا ہے؟ آگا فرماتے ہیں مقتضا قاعدہ یہ ہے کہ قضا تابع ادا نہیں ہے بلکہ ایک امر جدید کی ضرورت ہے. آغا حضرت استاد جعفر سبحانی فرماتے ہیں قضا ادا کے تابع نہیں ہے بلکہ امر جدید کی ضرورت ہے. بحث ہے تو سادہ، پتہ نہیں میری بات پہنچی ہے یا نہیں پہنچی. یہ جو بات کہی جا رہی ہے حل القضاء تابع للادا، کیا قضا ادا کے تابع ہے یا نہیں ہے، اس عبارت کا کیا مطلب ہے؟ کیا قضا ادا کے تابع ہے، یعنی وہی امر جو ادا کا تقاضا کر رہا ہے وہی امر کہتا ہے کہ اگر فوت ہو جائے تم نے اس کو انجام نہیں دیا تو قضا کرو، ٹھیک ہے؟ یا قضا کے لیے امر جدید کی ضرورت ہے. آگا فرماتے ہیں نہیں، قضا ادا کے تابع نہیں ہے بلکہ قضا کے لیے امر جدید کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، بھلا کیا بات ہے؟ مثلا مولا نے کہا صلی صلاۃ الظہر، مولا نے کہا ظہر کی نماز پڑھو. میں نے ظہر کے ٹائم کے اوپر جیسے بھی عمدن سہون مجھ سے نہیں پڑھی گئی، میں نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی، تو کیا اب وہ مولا نے جو کہا تھا صلی صلاۃ الظہر، ٹھیک ہے، اب وہ امر ساکت ہو گیا ہے یا مجھے اس کی قضا کرنی پڑے گی؟ ٹھیک ہے، بحث یہی ہو رہی ہے کہ یہ جو قضا ہے آیا ادا کے تابع ہے یا نہیں ہے. یعنی وہی امر جو کہہ رہا ہے صلی صلاۃ الظہر وہی کہتا ہے اگر نہیں پڑھی تو اس کو دوبارہ پڑھو، یا نہیں اگر میں نے صلاۃ ظہر نہیں پڑھی ہے تو پھر امر ساکت ہو گیا ہے، قضا کے لیے ایک امر جدید کی ضرورت ہے. آگا کہتے ہیں امر جدید کی ضرورت ہے، قضا ادا کے تابع نہیں ہے. تتیمتون حل القضاء تابع للادا، کیا قضا ادا کے تابع ہے؟ اذا فات الواجب المؤقت فی ظرف، جب واجب موقت اپنے وقت میں فوت ہو جائے، من دون فرق بین کون مزیقا او موسع، فرق نہیں ہے کہ یہ واجب موقت مزیق ہے یا موسع ہے. فقیلا یدل نفس الدلیل الاول علی الوجوب علی وجوب الاتیان خارج الوقت فیجب القضاء. کہا گیا ہے کہ نفس دلیل اول، وہی پہلے والی دلیل، علی وجوب الاتیان، جو وجوب اتیان پر ہے، وہی دلیل نفس دلیل اول دلالت کرتی ہے کس پر؟ علی وجوب الاتیان خارج الوقت، کہ خارج الوقت میں اس کو انجام دینا ہے. فیجب القضاء، پس قضا واجب ہے. ویعبر عنہ بأن القضاء تابع للادا، اس کو تعبیر کیا جاتا ہے کہ قضا ادا کے تابع ہے. وکیلا بعدم الدلالت، ایک کیل کہتی ہے نہیں کہ دلالت نہیں کرتی ہے. فلا یجب القضاء، پس قضا واجب نہیں ہے الا بامر جدید، مگر امر جدید کے ذریعے. یعنی نماز اگر اپنے ٹائم پہ فوت ہو گئی تو دوبارہ قضا کرنے کے لیے شارع کی طرف سے ایک دوسرا امر آنا چاہیے. وَيَخْتَصُّ مَحَلُّ النِّزَاعِ فِيمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ دَلِيلٌ يَدُلُّ عَلَىٰ أَحَدِ الطَّرْفَيْنِ، محل نزاع مختص ہے اس جگہ پہ جہاں وہاں کوئی دلیل نہ ہو جو دو طرفوں میں سے کسی ایک پر دلالت کرے، ادا پر یا مثلا قضا کرنے پر دلیل آ جائے، یا کہے کہ قضا کی ضرورت نہیں ہے. طرفین میں سے کسی پر جب دلیل دلالت نہ کرے تو محل نزاع وہاں ہو رہی ہے. آگا کا نظریہ سننا. فمقتضى القاعدة سقوط الامر المؤقت بانقضاء وقته وعدم وجوب الاتيان به خارج الوقت. مقتضا قاعدہ یہ کہتا ہے کہ امر موقت اپنے وقت کے گزرنے سے ساکت ہے، وعدم وجوب الاتیان به، اور اس عمل کو انجام دینا واجب نہیں ہے خارج الوقت، خارج وقت میں انجام دینا ضروری نہیں ہے. لأنه من قبیل شک فی التکلیف زائد، اس لیے کہ یہ از قبیل شک ہے تکلیف زائد میں. جب تکلیف زائد میں شک ہو تو کیا کرتے ہیں؟ وسیاتی، ان قریب آئے گا، ان الاصل عند الشک فی تکلیف البراءت، اصل جو ہے نا عند الشک فی تکلیف، تکلیف میں شک کے وقت اصل کیا ہے جان؟ ان الاصل البراءت،
اصل جو ہے تکلیف میں شک کے وقت براعت ہے. ٹھیک ہے. بیسا کا جان ایک لحظے کے لیے تتیمہ میں حل القضاء تابع للادا، کیا قضا ادا کے تابع ہے یا تابع نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آغا وہی امر، وہی دلیل جو کہتی ہے ادا کرو، وہ دلیل جو ادا پر ہے وہی ادا والی دلیل کہتی ہے کہ قضا بھی کرو. اگر ہم نے اس کو اپنے ٹائم پر ادا نہیں کیا، ادا والی دلیل کہتی ہے قضا بھی کرو. اگر ادا والی دلیل کہتی ہے قضا کرو تو مطلب یہ ہے قضا ادا کے تابع ہے. لیکن اگر ادا والی دلیل دلالت نہیں کرتی ہے قضا پر، ٹھیک ہے، بلکہ قضا کے لیے امر جدید کی ضرورت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے قضا ادا کے تابع نہیں ہے. ٹھیک ہے. موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.